السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سورہ نحل کی تفسیر کا خلاصہ مکمل ہوا تھا۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہے، جس کو سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بطور خاص ان کی قوم کا ذکر آیا، اور مکی صورتوں میں عام طور سے بنی اسرائیل کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن اس سورہ میں ذکر آیا، اس وجہ سے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے، اور اسراء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے ابتدائی مرحلے کو کہتے ہیں، جو مسجد حرام سے شروع ہو کر مسجد اقصیٰ تک مکمل ہوتا ہے۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے۔ ابتدا میں ہی بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ تمہیں 2 مرتبہ ہم سخت ترین اپنے ہی بندوں کے ذریعے عذاب میں اور سزا میں مبتلا کریں گے۔ ایک موقع وہ تھا جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو قتل کیا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کے ذریعے سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجوا دی تھی۔ پھر حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کیا، اس وقت بھی ایک بادشاہ کے ذریعے سے سخت ترین ان کو نقصان پہنچایا۔ اور یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ جب سرکشی حد سے آگے بڑھ جائے تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کسی دوسرے حکمراں کے ذریعے سے یا کسی قوم کے ذریعے سے ایسی سزا دلواتے ہیں اور ایسے مصائب سے دوچار کرتے ہیں کہ جو دنیا بھر کے لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو جزیرۃ العرب سے نکالا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے جو عربین پیننسولا سے ان کو نکالا گیا، جب انہوں نے سخت سرکشی مچائی اور اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ پھر کئی صدیوں پہلے ہٹلر کے ذریعے سے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، آج تک وہ ہولوکاسٹ کے نام سے دنیا بھر میں دہائی دیتے ہیں اور اپنی مظلومیت کی داستان سناتے ہیں، اور ان کا آخری انجام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہونے والا ہے۔ یہ دجالیت کے وہ لوگ ہیں جو اس کو پروموٹ کرنے والے ہیں اور دجال کی تحریک کو لے کر آگے بڑھنے والے ہیں، اور اس کے مقابلے میں حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کام لیں گے۔ پھر اس سورہ کے اندر 13 یا 14 اخلاقی احکام دیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ قوم یا کوئی بھی قوم اسی وقت تک زندہ رہتی ہے جب اس کے اخلاق اعلیٰ ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں۔ قومیں اخلاق سے زندہ رہتی ہیں، اخلاق جب دفن ہو جائیں تو قوموں کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بار بار صورتوں میں اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے لیے دعا، ان کے لیے نرمی، انہیں اف بھی نہ کہنا، پھر وعدے کو پورا کرنا، رشتہ داروں پر خرچ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا، یتیموں کو ان کا مال حوالے کرنا، اور اسی طرح سے ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ اسی طرح سے جو چیز نہ معلوم ہو اس کے پیچھے نہ پڑنا، حد سے زیادہ گھمنڈ اور غرور کے ساتھ زمین پر اکڑ کے نہ چلنا، بلکہ درمیانی چال سے چلنا، خرچ کرنے میں بھی میانہ روی اختیار کرنا۔ یہ اور اس جیسے بعض احکام، مثلا قتل سے بچنے کا حکم دیا گیا، خون خرابے سے، مثلا زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا گیا۔ یہ وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر ذکر فرمائے، اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ معراج کے سفر میں ہی یہ آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اگرچہ تم ان کی تسبیح کے الفاظ نہیں سمجھتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتی۔ اسی طرح آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی ذکر سے پہلے، جس میں وعدہ ہے کہ آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، تہجد کے آپ پر فرض ہونے کا تذکرہ ہے، پھر بنی آدم کی تکریم کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹوں کو عزت عطا کی ہے، ان کو خشکی اور تری میں سوار فرمایا ہے، ان کو حلال رزق عطا فرمایا ہے، اور بہت سے اپنی مخلوقات سے ان کو فضیلت بخشی ہے، ان کو افضل المخلوقات بنایا۔ پھر اسی سورہ کے اندر روح کی حقیقت کے بارے میں تذکرہ آیا کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ روح کی کیا حقیقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے
کہ یہ میرے رب کے حکم سے وجود میں آتی ہے، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تم انہی چیزوں کو سمجھ سکتے ہو جن کا تعلق مٹیریل سے ہے، مادے سے ہے۔ روح خالص اللہ کے حکم سے متعلق ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو روح جسم میں آتی ہے، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے تو جسم روح سے نکل جاتی ہے اور انسان فنا ہو جاتا ہے۔ اس کی حقیقت کا علم کسی کو نہیں دیا گیا۔ پھر اس سورہ کے بعد سورہ کہف ہے، اور سورہ کہف ان صورتوں میں سے ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ بھی، سورہ کہف، اسی طرح سے اس سے پہلے 7ویں پارے میں سورہ انعام، اور 22ویں پارے میں 2 صورتیں سورہ سبا اور فاطر۔ یہ 5 صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ کہف کی بہت فضیلت بیان کی گئی، اور سب سے بڑی فضیلت اس کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنوں سے اور آخری زمانے میں آنے والے دوسرے دجالی فتنوں سے، کہ جن کا ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو، دیکھنے میں کوئی چیز بڑی روشن اور اچھی ہو اور حقیقت میں اس کا باطن بہت خراب ہو، بہت نقصان پہنچانے والا ہو۔ ظاہر ہے کہ دجال کی جو کارروائیاں ہیں، اس کے جو کام ہوں گے، اس کی یہی حقیقت ہوگی کہ جس کو وہ جنت کہے گا وہ جہنم ہوگی، اور جس کو جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی، اور اس طرح کے جو اس کے مکر و فریب ہوں گے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں دنیا میں وجود میں آتی جا رہی ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ بہت قریب ہے کہ جس میں اس کا ظہور ہوگا۔ اس سورہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ جمعے کی رات میں اس سورہ کو پڑھا جائے، جمعے کے دن میں بھی اس سورہ کو پڑھا جائے، اور شروع کی 10 آیتیں یا آخر کی 10 آیتیں یا مکمل سورہ، تو وعدہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اس طرح فرمایا گیا کہ اگر کوئی سورہ کو پڑھتا ہے تو اگلے جمعے تک اس کے لیے روشنی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں، یہاں سے لے کر کعبے تک اس کے لیے پوری فضا کو منور کر دیا جاتا ہے۔ یعنی باطنی اور معنوی اعتبار سے ایک طرح کی نورانیت اور روحانیت انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سے فتنوں سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اس سورہ کے سلسلے میں بہت ہی تفصیلی گفتگو کی گئی ہے، اور بہت سے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور دراصل اس سورہ کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ ہے، ذوالقرنین کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ اور خضر کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس کا واقعہ ہے۔ یہ بنیادی طور پہ 3 واقعات ہیں۔ کچھ مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ماضی قریب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی معرکہ ایمان و مادیت، اور اس میں سورہ کہف کی تفسیر بیان کی۔ انہوں نے کہا میں اپنے مطالعے کے نتیجے میں، اس مطالعے کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سورہ کہف یہ بتاتی ہے کہ ایک طرف اللہ پر ایمان ہے، ایمان بالغیب، آخرت پر ایمان اور اللہ کی قدرت پر بھروسہ، اور اس کا ایک نظام جو کائنات میں جاری و ساری، اور ایک طرف اسباب ہیں اور مادیت ہے، میٹیریلزم ہے کہ انسان ہر چیز کو اسباب سے دیکھ کر اور سوچ کر ان چیزوں کو سمجھتا اور مانتا ہے۔ لیکن اللہ کے فیصلے جب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں اگر اپنی طرف سے حکم فرما دیتا ہے، انسان اس کی مصلحت نہیں جانتا، اسے نہیں معلوم ہوتا، لیکن غلبہ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اصحاب کہف کے واقعے میں کہ انہوں نے چند نوجوان تھے، 7 نوجوان تھے کہ جنہوں نے یہ طے کیا کہ ہم شرک نہیں کریں گے، اور بادشاہ وقت کے خلاف کھڑے ہو گئے اور غار میں چلے گئے کہ ہم اس آبادی میں اگر ہماری بات نہیں مانی جاتی ہے تو ہم آبادی چھوڑ کر ایک غار کے اندر چلے گئے۔ کہف کے معنی غار کے ہوتے، اور وہاں اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت یہ دکھائی کہ اللہ تعالیٰ چاہے جس کی جیسے چاہے حفاظت فرمائے، اور جب چاہے جس کو موت دے دے اور پھر زندہ کر دے۔ کہا جاتا ہے کہ 309 سال تک تقریباً ان پر موت طاری کر دی گئی، اور یہ جب سوئے ہوئے تھے تو اس حالت میں کہ اگر ایک ہی حالت میں انسان سویا رہے تو ظاہر ہے کہ اس کے زخم ہو جائیں گے، کروٹ لینا ضروری ہوتا ہے، اور اتنی لمبی مدت تک تو اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ بھی دیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دھوپ کی جو تپش تھی سورج کے نکلنے یا ڈوبتے وقت، وہ بھی اس غار میں نہیں پہنچتی تھی۔ اس کا جو دروازہ تھا وہ شمال اور جنوب میں، ساؤتھ اور نارتھ میں تھا۔ روشنی تو آتی تھی لیکن دھوپ کی تپش نہیں پہنچتی تھی۔ عجیب اللہ تعالیٰ کا انتظام تھا۔ ان کا کتا بھی اس کے دہانے پر بیٹھا ہوتا تھا، اور اس طرح ان کو اتنی لمبی مدت تک اللہ تعالیٰ نے سلا دیا، اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کر۔
جب ان میں سے ایک آدمی بازار گیا اور اس زمانے کا سکہ لے کر اس نے کچھ خریدنا چاہا، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرمایا اور ان کو نیند سے بیدار کیا، تب لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو سکہ بہت پرانے دور کا ہے، لگتا ہے کہ یہ لوگ کسی قدیم دور کے لوگ ہیں۔ اور پھر انہوں نے اپنے کو چھپانا چاہا اور غار میں دوبارہ واپس چلے گئے اور وہاں کچھ دن عبادت کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ لوگوں نے ان کی یادگار کے طور پر ایک عبادت گاہ تعمیر کر دی اس غار کے اوپر۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، ایک تو یہ پتہ چلا کہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، خاص طور سے یہاں فتیہ کا لفظ ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے طے کیا تھا، اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔ وزدناہم ھدیٰ، جب انہوں نے طے کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے بادشاہ وقت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیا۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے 16ویں پارے میں ذوالقرنین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا اقتدار عطا فرمایا تھا، بڑی قدرت عطا فرمائی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسکندر مقدونی تھے، لیکن ظاہر ہے کہ سکندر توحید کو ماننے والے نہیں تھے، اس لیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے علماء کی تحقیق ہے کہ یہ ایران کا بادشاہ سائرس تھا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی قدرت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے مغرب کی جانب جب سفر کیا، ویسٹ میں سفر کیا تو دنیا کے آخری کنارے تک گئے، جب ایسٹ میں سفر کیا تو دنیا کے آخری کنارے تک گئے، پھر 2 پہاڑوں کے درمیان گئے جہاں یاجوج ماجوج کا حملہ اکثر ہوتا رہتا تھا، جو ایک وحشی قوم تھی۔ انہوں نے درخواست کی، اس قوم نے جو مظلوم قوم تھی، کہ آپ یہاں پر ایک باندھ تعمیر کر دیں، ایک سد تعمیر کر دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست قوت عطا کی تھی کہ انہوں نے وہاں پر ایک ایسی دیوار تعمیر کر دی کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی وہ دیوار وہاں سے نہیں ہٹے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ قدرت عطا کی تھی کہ صرف ان سے تھوڑی بہت مدد لے کر انہوں نے وہ دیوار تعمیر کر دی، اور ان کی قدرت اس طرح کی تھی، اتنے لمبے سفر اور اتنا بڑا کام، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں ھذا رحمت من ربی، یہ سب میرے رب کی رحمت ہے، یہ دیوار کچھ نہیں ہے، یہ تعمیر کچھ نہیں ہے، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، ختم کر دے گا۔ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کیا گیا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ سمندر کے کنارے ایک بزرگ ہیں جن کے پاس خاص علم ان کو عطا کیا گیا، تو حضرت موسیٰ نے سفر کیا اور ان کے پاس جا کر ان سے کچھ علم حاصل کرنا چاہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بات بات پر ان سے سوال کیا کرتے تھے۔ جیسے حضرت خضر نے کیا کیا کہ انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا، اور اس کے بعد ایک بچے کو انہوں نے مار ڈالا، اور ایک گاؤں میں گئے کہ جہاں کے لوگوں نے ان کو کھانا تک نہیں دیا، وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کو انہوں نے سیدھا کر دیا، سہارا دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں کہ جہاں پر نیکی کرنی چاہیے وہاں برائی کر رہے ہیں، جہاں برائی کرنی چاہیے وہاں نیکی کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت خضر نے آخر میں بتایا کہ یہ جو کچھ بھی میں نے کیا یہ اللہ کے حکم سے کیا، یہ اپنی طرف سے نہیں کیا، اور اس کی تفصیل بتائی کہ دیکھو جو کشتی میں نے سوراخ کیا یہ اس وجہ سے کہ یہ اما السفینۃ فکانت لمساکین، کچھ غریب لوگ تھے جو کشتی چلاتے تھے اور کام کرتے تھے، تو میں نے اس لیے سوراخ کر دیا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ ہوتا تھا جو ان کی کشتی لے لیا کرتا تھا، لیکن عیبدار کشتی نہیں لیتا تھا، تو میں نے اس کو سوراخ کر دیا اس تاکہ ان کی کشتی بچ جائے۔ وہ بچہ جو تھا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، ان کے والدین بہت نیک تھے، اور یہ بات اللہ کی طرف سے مجھے بتائی گئی کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اپنے والدین کو بہت نقصان پہنچائے گا، تو میں نے اس کو مار ڈالا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو صالح اولاد دے۔ اسی طرح سے جب وہ جو دیوار ہم نے کھڑی کر دی وہ اس وجہ سے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، 2 یتیم بچوں کا مال اس میں خزانہ نیچے چھپا ہوا تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ لوگ دیکھ لیتے اور ان کے کام نہیں آتا۔ گویا حضرت خضر نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کے نظام کا ایک تھوڑا سا مظہر دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بیماری کیوں ہوئی، دکھی کیوں ہوئی، اچانک کسی کی موت کیوں ہو گئی، یہ واقعہ کیوں ہو گیا، موسم کچھ ہے، اثر کچھ ہے، ان سب کے پیچھے اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تھوڑی سی حکمت کا یہاں پر اظہار کیا گیا ہے، ورنہ انسان کو نہیں معلوم۔
انسان کو اتنا علم نہیں دیا گیا کہ وہ ان تمام حقیقتوں کو سمجھ سکے۔ اسی طرح اور بھی چند مثالیں دے کر دنیا کی حقیقت سورہ کہف میں سمجھائی گئی ہے، اور شروع اور آخر میں اللہ سے جڑنے اور اس پر ایمان لانے اور شرک سے بچنے کا اور عمل صالح کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔